الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس جو آج موضوع ہے وہ تحقیق یا بحث جو ہے اس کا خاکہ تیار کرنے کے اصول و قواعد کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پچھلے جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں اس کے اندر تحقیق کے حوالے سے، بحث کے حوالے سے جو بنیادی اصول اور قواعد تھے محقق کے حوالے سے، اور اس کے آداب اور شروط وغیرہ، تحقیق کی موضوع اختیار کرنے کے اندر کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح موضوع کیسے اختیار کرنا چاہیے، اور موضوع کہاں سے ملے گا، اور مواد کہاں سے جمع ہوگا، یہ ساری چیزیں تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب ایک محقق جو ہے، تحقیق کرنے والا، وہ مختلف جو ہے وہ وسائل کو استعمال کرے گا اور اپنے جو اس کے ذہن کے اندر موضوع ہے اس کے حوالے سے وہ کتابوں کا سرسری مطالعہ کرے گا اور ان وسائل کی طرف رجوع کرے گا، تو اس کے ذہن کے اندر ایک موضوع آ جائے گا، اور اس موضوع کے حوالے سے اب صاف ظاہر ہے کہ اگر تو اس پر یہ یعنی مقالہ یا یہ بحث لکھنا ضروری ہے تو وہ اپنے نگران سے رابطہ کرے گا اور اس کے سامنے یہ موضوع پیش کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو تعلیمی میدان ہے، جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، یونیورسٹیز وغیرہ، وہاں ہم نے کہا کہ وہ ایم ایل ماسٹر لیول پہ ہو یا پھر ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیول پہ، اس پہ جو ہے وہ ماسٹر جو اس پہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس لیول پہ تو عمومی بحث لکھی جاتی ہے کہ باقاعدہ مقالہ نہیں ہوتا، لیکن ایم فل پی ایچ ڈی میں باقاعدہ جو ہے وہ مقالہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ابتدائی خطہ، جس کو خاکہ کہتے ہیں، اپنی تحقیق کا، جس پر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ پیش کریں۔ اس کو کہتے ہیں ابتدائی خاکہ۔ اور ابتدائی خاکہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اس تحقیق کی جو ایک نقشہ ہوتا ہے، آپ نے وہ عمومی طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس خاکے کی اہمیت کو جاننے کے لیے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کوئی درزی اگر کپڑے سلائی کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ آپ کا جو ہے وہ ماپ لیتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ کپڑے کو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرتا ہے۔ اگر کپڑے کی کٹنگ وہ اس ماپ کے مطابق نہیں کرے گا تو درمیان میں پھنس جائے گا، کہیں نہ کہیں ٹیڑھا سلائی کر دے گا، خراب کر دے گا۔ اسی طرح اگر ہم عمارت کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی گھر بنانا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، اگر اس سے پہلے ذہن میں کوئی نقشہ نہ ہو یا کوئی نقشہ نہ بنایا گیا ہو تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اکثر جو بغیر نقشے کے لوگ گھر بناتے ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر لوگوں نے سوچا کہ کم جگہ پر زیادہ مناسب اور منظم اور بہترین انداز میں گھر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا نقشہ بنا لیا جائے، اس نقشے کے مطابق پھر جو ہے گھر تعمیر کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ نقشہ جو بنانے والے انجینئر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی میرا اتنے مرلے کا پلاٹ ہے، اس میں میں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں جی آپ ایک منزل بنانا چاہتے ہیں، دو منزل بنانا چاہتے ہیں، کتنے فلور بنانا چاہتے ہیں آپ اس پر؟ وہ بتاتا ہے، پھر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے آپ اس کے اندر بیڈ روم بنانا چاہتے ہیں، کتنے آپ مثلا کچن بنانا چاہتے ہیں، واش روم، مطلب وہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ پوچھنے کے بعد پھر وہ اس کا جو انجینئر ہوتا ہے وہ نقشہ بناتا ہے۔ وہ نقشہ جو ہے وہ گھر کے اندر کہیں لگا دیتے ہیں۔ اب وہ مستری آتے ہیں، جو مزدور وغیرہ آتے ہیں، وہ اس کے مطابق اس کو بناتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی نقشے سے ادھر ادھر جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورا وہ سارا جو ہے وہ سیٹ اپ خراب ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہی اگر ایک آدمی سفر کے لیے جاتا ہے، سفر کا پلان نہیں بناتا، تو وہ سفر کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو سفر کے لیے جیسے پلان کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی میں جس معاملے کی طرف بھی ہم پیش رفت کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک پورا پلان کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تحقیق ہوتی ہے اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے۔ مثلا موضوع تو آپ نے سوچ لیا، لیکن اس موضوع کو لکھنا کیسے ہے، اس پہ تحقیق کرنی کیسے ہے، اگر اس کا پلان آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا تو آپ درمیان میں کہیں نہ کہیں جا کے ضرور جو ہے وہ آپ پھنسیں گے اور مشکلات کا شکار ہوں گے، اور اس پہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ آپ بار بار لکھیں گے، مٹائیں گے، جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا، کہتے ہیں سائنس کی ترقی، سائنس کا کمال، لکھ لکھ کے مٹاؤ اور مٹا مٹا کے لکھو، لکھ لکھ کے مٹاؤ اور مٹا مٹا کے لکھو، پھر ایسا ہوگا۔
کہ انسان لکھے گا مٹائے گا، لکھے گا مٹائے گا، ایسے بیٹھا رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مقالہ جات ہوتے ہیں، جو تحقیقات ہوتی ہیں، ان کا ٹائم، ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے، اس لمٹ کے اندر، اس وقت کے اندر آپ نے وہ تحقیق پیش کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ محقق صاحب جو ہیں وہ لکھ لکھ کے مٹا رہے ہیں اور مٹا مٹا کے لکھ رہے ہیں، ادھر سے ٹائم ختم ہو جائے۔ لہذا اس کے لیے سب سے پہلا جو آپ سمجھ لیں کہ قدم ہے یا پہلا سٹیپ ہے، وہ موضوع سوچنے کے بعد یہ خطہ ہے۔ اس کو عربی میں خطہ کہتے ہیں، اور اردو میں ہمارے اس کو خاکہ سازی کہتے ہیں یا خاکہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے دو جو ہے وہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ریسرچ پرپوزل استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کے لیے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سینپوسس، پتہ نہیں ایسا کوئی لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو یعنی عربی میں اس کو خطہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تو یہ سرچ پروپوزل جو ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں آپ دوسرے لفظوں میں خلاصہ بھی اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یعنی انگلش میں اگر ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے خلاصہ لفظ بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ ریسرچ پروپوزل جو ہے اس کے لیے ایک خلاصے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے۔ اب اس کے اندر بھی آگے اصول اور قواعد ہیں، اگر آپ کو ان اصول اور قواعد کا پتہ نہیں تو پھر آگے مسئلہ ہے۔ مثلا مین جو ٹائٹل ہے آپ نے جو لگانا ہے، جس کو عنوان کہتے ہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر آگے جب آپ نے خطہ تیار کرنا ہے، خاکہ، اس کے اندر کون کون سے اس کے اندر اجزاء ہونے چاہیے، اور اس میں پہلا جز اس سے کیا مراد ہے، دوسرے سے کیا مراد ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ بہرحال انہوں نے آغاز میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اس کے اندر ایک درزی کی مثال میں نے دی، دوسرے مسافر کی، اگر کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے تو اس کے لیے پلان کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کے لیے نقشہ بناتا ہے، اور اگر نقشے کے بغیر بنائے گا تو ٹیڑھا میڑھا کام ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے خاکہ تیار کرے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ مطلب ترتیب کے ساتھ۔ تو دو یہاں مبحث ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے خاکے کے صفحہ عنوان پر موضوع کی عبارت کیا ہونی چاہیے، اس کی کیا شروط ہیں، اور اس کے اندر کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور دوسرا موضوع کے خاکے کے جو عناصر اشرا ہیں، یعنی 10 عناصر ہیں، ان کو ذکر کریں گے، جس کے اندر جو ہے وہ تمہید ہوتی ہے، مقدمہ، یعنی مقدمے کے اندر تمہید ہے، تمہید کے اندر اس کے بعد اسباب اختیار الموضوع ہیں، موضوع اختیار کرنے کے اسباب ہیں، اہمیت ہے، اور اس کے بعد جو سابقہ تحقیقات ہیں، اور سوالات ہیں، اشکالات ہیں، اور منج ہے۔ منج کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ابواب اور فصول وغیرہ، اور اسی طرح خلاصہ، اور خلاصے کے بعد جو ہے وہ مصادر، مراجع اور فہارس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو خاکے کے صفحہ عنوان پر موضوع کی عبارت کیا ہونی چاہیے، اس کو ٹائٹل پیج بھی کہتے ہیں، اس کو ٹائٹل پیج بھی کہتے ہیں۔ تو اور اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک، مطلب مین جو ٹائٹل، اس کو وہی لفظ بولتے ہیں، عربی میں اس کو عنوان بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ٹائٹل پیج ہے یا اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک یا یعنی عنوان البحث ہے، جو بنیادی عنوان ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کے لیے انہوں نے کئی چیزیں لکھی ہیں، لیکن سب سے یعنی ہم اگر کہیں کہ اس سے بہترین وہ 3 چیزیں ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ساری تفصیلات کو ذکر کیا جائے، 3 چیزیں اس کے اندر مد نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی مین ٹائٹل یا مین جو آپ سمجھ لیں عنوان ہوتا ہے آپ کی تحقیق کا، جو آپ نے پہلے پیج پر، جیسے کتاب کا نام ہے، ہمارے ہاں کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں، 3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر جدت ہونی چاہیے، جدت ہونی چاہیے۔ جدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قدیم موضوعات ہیں ان موضوعات سے ملتا جلتا نہ ہو، بلکہ جدید موضوعات کی طرف اشارہ کرنے والا ہو، جدت ہو، اور جدت کے بعد دوسرا اس کے اندر دقت اور وضاحت ہو، یعنی واضح ہو اور دقیق ہو۔ واضح یعنی اس کے اندر ابہام نہ ہو، اور یہ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اور دقیق کا معنی باریک ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس موضوع پر اور اس موضوع کے اجزاء پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لفظی تحدید آپ کریں، لفظ محدود ہونے چاہیے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ محدود ہونے چاہیے۔ اتنا لمبا عنوان یا ٹائٹل نہ ہو، مطلب کہ وہ 2 لائنوں پر آئے، 3 لائنوں پر آئے، جیسے بعض ایسے بناتے ہیں۔ تو جتنا مختصر ہو، لیکن اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ وہ اس پہ دلالت نہ کرتا ہو۔ تو لہٰذا
علماء کرام یا جو مطلب محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عنوان کے لیے ایسا عنوان ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ اس عنوان کا مطلب کیا ہے۔ نمبر ایک، اس کے اندر شوق پیدا ہو، جاذبیت ہونی چاہیے۔ جاذبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس عنوان کو پڑھتے ہی بندے کو اس کتاب یا اس آپ کے جو تحقیق ہے اس کے پڑھنے کا دل کرے۔ تو ایک تو جاذبیت ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی ایسے الفاظ پر مشتمل ہو کہ وہ اس کے جو مواد ہے تحقیق کا اس کو شامل ہو، تحقیق کے مواد کو وہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ٹائٹل اوپر اور ہو اور اندر جو ہے وہ آپ کا مواد جو ہے وہ اور ہو، یعنی جو آپ اس کو اندر نقل کر رہے ہیں وہ اس کے اندر مواد اور ہو۔ اور اسی طرح جو ہے مختصر، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے کہ مختصر ہو لیکن اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ وہ اس کے جو افراد ہیں اس پہ دلالت مکمل طور پہ نہ کرتا ہو۔ تو یہاں انہوں نے اس کی کچھ اجزاء لکھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ موضوع کی عبارت ایک جملہ نہیں ہونا چاہیے، اس عبارت کو ایک مکمل جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عبارت حد الامکان مختصر ہو، اس عبارت کے الفاظ، اصطلاحات و تراکیب میں تاریخی، عقلی، مشاہداتی ترتیب ہونی چاہیے۔ مطلب یہ اضافی چیزیں ہیں لیکن اصل وہی تین چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ ایک جدت ہونی چاہیے اس کے اندر، جدت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ دقت اور وضاحت ہونی چاہیے، دقیق اور واضح ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ الفاظ کی حد بندی ہو، الفاظ محدود ہونے چاہیے اور وہ الفاظ اس تحقیق کے جو مواد ہے اس کے جو اندر چیزیں ہیں اس پہ دلالت کرتا ہو۔ باقی اور بھی کئی علماء نے چیزیں ذکر کی ہیں کہ اس کو پڑھتے ہی تشویق پیدا ہو، جاذبیت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع سمجھ آ جائے، عنوان سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ تحقیق کس موضوع پر ہے، یہ حدیث پر ہے، یہ تفسیر پر ہے، یہ تاریخ پر ہے، یہ جو ہے وہ لغت پر ہے، یا یہ مطلب ثقافت وغیرہ یا فلسفہ یا کسی اور موضوع پر یہ دلالت کرتی ہے۔ تو کئی انہوں نے چیزیں یہاں اضافی ذکر کی ہیں، میرے خیال میں یہ اضافی بطور فائدے کے لکھی ہوئی ہیں۔ عبارت آپ نے جب مین ٹائٹل کی عبارت لکھنی ہے یعنی عنوان کی تو کیسی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کبھی مرکب ہوتی ہے، مرکب کبھی اضافی ہے، کبھی توصیفی ہے، کبھی عطفی ہے، عددی ہے، اس میں عدد ہوگا، وصف ہوگا، اضافت ہوگی کسی دوسری چیز کی طرف یعنی مضاف مضاف الیہ ہوگا، یا عدد یعنی اس کے اندر معدود اور عدد ہوگا، یا جاری ہوگا، یا اسی طرح امتزاجی یعنی کسی دوسری چیز کے ساتھ اکبر علی، عرفان علی وغیرہ، اشاری وغیرہ کا مطلب اشارہ یعنی اس میں اشارہ مشار علیہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس نے اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال موضوع کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو مطلب بغیر اضافت کے لکھیں، اضافت بھی کی جا سکتی ہے۔ تحدید جنس، تحدید علم، علم و فن یعنی موضوع کی عبارت میں اسلامی علوم مثلا قرآن، علوم القرآن، حدیث، اس کی طرف اشارہ ہو۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تین چیزیں پہلے بنیادی بتا دی ہیں نا، ان کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ہی اگر نیچے وضاحت میں لکھ دیا جاتا کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ تینوں کی وضاحت کر دی جاتی۔ مثلا ہم نے کہا الفاظ کی حد بندی، تو تحدید کے اندر انہوں نے کئی چیزیں لکھ دی، تحدید علم ہے، تحدید جنس ہے، تحدید لغات ہے۔ مثلا کیا آپ نے کسی خاص جنس کے لیے لکھنا ہے؟ اگر خاص جنس کے لیے ہے تو حد بندی ہونی چاہیے، مثلا فقہی مسائل، عورتوں کے فقہی مسائل، مثلا عورتوں کے روزے کے مسائل، مثلا عورتوں کے حوالے سے، یا پردے کے مسائل، مطلب اگر عورتوں کے حوالے سے لکھنا ہے یا مردوں کے حوالے سے لکھنا ہے تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جنس کی تحدید ہو۔ اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اگر دونوں کے لیے ہے تو پھر آپ رجال و نساء یعنی آپ لکھ دیں مرد اور عورت دونوں کے لیے، یا اگر کسی کے لیے آپ حد بندی نہیں کرنا چاہتے تو اس کی طرف مطلق چھوڑ دیں اس کو۔ تحدید لغات کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالعہ اردو زبان کے ادب تک محدود ہے، عربی زبان کے ادب تک محدود ہے، انگریزی زبان کے ادب تک، کس زبان کے اندر ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس جو جس یونیورسٹی کے اندر یا جس ادارے کے اندر وہ لکھ رہا ہے اس کی جو عموماً اصول ہے اس کے مطابق ہوگا، انگلش میں لکھ رہا ہے یا اردو میں لکھ رہا ہے یا جس زبان میں بھی لکھ رہا ہے۔ تحدید اسلامی تحریکات یعنی اگر کسی خاص تحریک کے حوالے سے ہے تو اس کی بھی حد بندی کی جائے، مثلا تبلیغی جماعت پہ لکھ رہے ہیں آپ، یا آپ مثلا اس کے علاوہ جو دیگر تحریکیں ہیں ان میں سے کسی تحریک پہ آپ لکھ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اس کی بھی آپ حد بندی کریں اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو۔ نہیں ضروری نہیں کہ آپ نے جو بھی تحقیق لکھنی اس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں لکھیں، وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے آپ کی تحقیق کا ان میں سے کسی چیز کے ساتھ تعلق ہے
تو آپ اس کے حساب سے اس کو جو ہے اس کی حد بندی کریں۔ تحدید مکانی اور ایک تحدید زمانی ہوتا ہے۔ تحدید مکانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی خاص شہر یا کسی خاص علاقے سے متعلق لکھ رہے ہیں تو آپ اس کی حد بندی کریں، آپ اس کی حد بندی کریں۔ اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں موضوع کے اختیار کرنے کے اندر، تحقیق کے موضوع کہ اس کے اندر حد بندی جتنی زیادہ باریک ہوگی اتنی زیادہ مناسب ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ اوپن اس کو موضوع کو رکھے اور پھر لکھتے لکھتے ختم ہی نہ ہو۔ تحدید زمانی کا مطلب یہ کہ وقت کے تعین کے ساتھ، یعنی فلاں عرصے سے لے کر فلاں عرصے تک، فلاں صدی سے لے کر فلاں صدی تک، ماضی کی کوئی صدی ہے، ماضی کا کوئی منتخب دور، مثلا مکی دور پہ لکھنا چاہتے ہیں آپ، مدنی دور پہ لکھنا چاہتے ہیں، عہد خلفاء ہے، اموی ہے، عباسی ہے، ملوک ہے، ممالک کا دور ہے، یا مغلیہ ہے، یا اندلسی بادشاہوں کا دور ہے، یا مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی ادوار ہیں آپ ان میں سے کس دور پہ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کی حد بندی کریں۔ تحدید منہج، منہج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بحث اور تحقیق کے اصول ہوتے ہیں، یعنی طریقہ کار یونیورسٹیز کے اندر معروف ہیں عالمی، وہ آپ ان میں سے جس طریقے پر لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ اس کے اندر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کئی طریقے ہوتے ہیں، بیانی مطالعہ، تجزیاتی، آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، بیانی کا مطلب اس کی مزید وضاحت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تنقیدی کا مطلب تنقیدی، آپ اس پہ کچھ تنقید کرنا چاہتے ہیں، مثلا کسی کی کتاب ہے آپ اس پہ تنقیدی جائزہ لینا چاہتے ہیں، اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ سماجی، فلسفیانہ، تقابلی، تقابلی یعنی جیسے ہم فقہ پڑھتے تھے، تقابلی مطلب اقوال کو سامنے رکھ کے، یا ہم نے پیچھے پڑھا عقیدے کے اندر، ہم نے جب پڑھا کہ ہندوؤں کے اندر اسلام کے ساتھ اس کا تقابل، یا بدھ مت کا اسلام کے ساتھ تقابل، اور جو چیزیں مطلب اسلام کے اندر ان کے قریب قریب ہیں ان کی طرف اشارہ کریں، پھر ان کا تقابلی جائزہ لے کے جو غلط ہے اس کی نشاندہی کریں، جو صحیح ہے اس کی بھی نشاندہی کریں، یہ اصل میں تقابلی جائزہ ہوتا ہے۔ اور تاریخی اور کئی چیزیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں، تو آپ اس میں مطلب کہ نشاندہی کریں کہ آپ اس اپنی تحقیق میں کس منہج کو فالو کریں گے، تحقیقی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے نیچے تحقیقوں کے، مثلا تحقیقات کے تجزیاتی مطالعہ، مثلا تحقیقی مطالعہ، مثلا تقابلی مطالعہ، تو یہ نیچے آپ کو لکھنا ہوگا تاکہ آپ کے لیے پھر دوران بحث جو ہے تحقیق کوئی مشکلات آپ کو پیش نہ آئے، اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ موضوع کے خاکے کے عناصر اشرا، یعنی جو اس کے اندر خاکے کے اندر چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ اس کی آگے وضاحت کریں گے کہ آپ نے موضوع کا تعارف کیسے کروانا ہے، اہمیت، اسباب، اور یہ ساری چیزیں۔ ہمارے پاس جو موضوع کے خاکے کے حوالے سے جو عناصر ذکر کیے گئے ہیں وہ عناصر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ان عناصر سے کیا مراد ہے، یعنی آپ جب خاکہ تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں خاکے کے اندر ذکر کی جاتی ہیں اور ان سے کیا مراد ہے، یہ چیزیں یہاں اس میں ذکر کی ہیں صاحب کتاب نے۔ موضوع کا تعارف، سب سے پہلے آپ نے جب مین اس کا عنوان یا ٹائٹل آپ نے لکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے اوپر لکھنا مثلا مقدمہ، مقدمے کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے۔ تمہید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمہید کے اندر آپ اپنے موضوع کا حمد و ثنا کے بعد مطلب جو بھی ابتدائی کلمات ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے موضوع کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے جس پہ آپ لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، اور اس کے اندر آپ اس موضوع کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کی مطلب اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو موضوع کا تعارف یہ اگرچہ اس کے جو آپ نے مین یعنی خاکے کے اندر عنوان لکھا ہے اس کے اندر موجود ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، اس کو ایسے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جس سے موضوع کا پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ موضوع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں خاکہ کا سب سے پہلا عنصر موضوع کا تعارف ہے۔ موضوع کے مفردات اور مرکبات کے لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کیا ہیں، دوسرے علوم اور ان کے میدانوں اور اسی طرح ان کی شاخوں کے درمیان اس جو مطلب کہ شاخ ہے اس کی پہچان، مقام و مرتبہ وغیرہ، وہی اہمیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اصل میں یہ جو موضوع کا تعارف ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ حمد و ثنا کے بعد اپنے اس موضوع جس پہ آپ لکھ رہے ہیں اس موضوع کا تعارف کرواتے ہیں، پھر آپ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کی طرف کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں، مثلا یہ اشارہ کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ وجوہات کی وجہ سے میں نے سوچا یا میں نے ارادہ کیا کہ اس پر میں تحقیق کروں گا یا اس پر میں لکھوں گا یا بحث جو ہے وہ اس پر تیار کروں گا۔ تو پھر آپ اس کے بعد اس کی یعنی اہمیت ذکر کرتے ہیں، یا اہمیت بسا اوقات جو ہے وہ الگ ذکر نہیں کی جاتی، بسا اوقات موضوع کے تعارف کے اندر ہی اہمیت کو ذکر کر کے
اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ گزشتہ وجوہات کی بنیاد پر اس موضوع کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، جس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر میرے اس مرحلے یعنی اس تعلیمی مرحلے کے اندر میرا یہ موضوع ہوگا۔ گزشتہ جو اہمیت اور جو چیزیں گزری ہیں اس کی بنا پر میرا اس مرحلے کے اندر موضوع مثلا یہ ہوگا، تو آپ اس پہ بجائے اس کے کہ الگ آپ اہمیت پہ چیزیں لکھیں، آپ اسی گزشتہ جو تعارف ہے اس کے اندر یہ اہمیت کو ذکر کر کے آپ آگے صرف یہ لکھ دیں کہ گزشتہ وجوہات کی بنا پر اس مرحلے میں میرا موضوع یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اسباب لکھیں کہ کن اسباب کی بنا پر آپ نے یہ موضوع جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو یعنی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تعارف ہوتا ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے جو تحقیق ہے آپ کی یا آپ کا جو مقالہ ہے اس کی جو یعنی لیول ہے یا اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو مرحلہ ہے اس کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی اتنی لمبی تمہید نہ لکھ دیں، آپ اتنا لمبا تعارف نہ کروا دیں کہ کتاب 10 صفحوں کی ہے، مثلا تحقیق آپ کی مثلا 40 صفحات پر مشتمل ہے اور 2-3 صفحات پہ تو آپ اس کا تعارف ہی لکھ دیں، نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سب توجہ رکھیں اس بات کی طرف کہ یہ جو آپ نے موضوع کا بنیادی تعارف کروانا ہے یا آپ نے تمہید کے طور پر کچھ الفاظ لکھنے ہیں، یہ موضوع کی جو مطلب اس کی طوالت یا اس کے اختصار سے متعلق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کی اس بحث کا یا آپ کی تحقیق کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی آپ لکھ رہے ہیں مثلا ایم فل کے اندر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اس قدر اس موضوع کا تعارف نہیں کروائیں گے جس قدر آپ پی ایچ ڈی کے اندر لکھ رہے ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کے اندر صفحات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور تحقیق زیادہ ہوتی ہے بقدر یعنی اس کے جو ایم فل کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایم فل سے نچلے جو درجات علمی مراتب ہیں اس کے اندر اگر آپ کوئی تحقیق کرتے ہیں یا کوئی بحث لکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ اس کا حجم جو ہے اس کی بحث کا جو آپ سمجھ لیول وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کے مقالے کی جو اس کا تعارف ہوتا ہے وہ آپ ایم فل کے اندر لکھنے لگ جائیں یا وہ آپ اس سے نچلے کسی تعلیمی لیول پہ آپ لکھنے لگ جائیں، تو نہیں۔ اس طرح مثلا اگر کتاب کے صفحات کی تعداد مثلا ٹوٹل صفحات کی تعداد 20 ہے تو آپ 3-4 صفحات پہ تو اس کی تمہید ہی لکھ دیں، اس کا تعارف ہی لکھ دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جس قدر آپ کی تحقیق ہے اس تحقیق کے حجم کے مطابق آپ تعارف لکھیں یا آپ اس کا جو ہے وہ تمہیدی کلمات، تمہید اصل میں وہی ہوتا ہے جس آپ نے موضوع کی طرف آپ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں کہ میں موضوع کیوں اختیار کیا، اس کی اہمیت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ مقدمے کے اندر یعنی تمہید کے اندر اس کو واضح کرتے ہیں۔ اور اسی کی طرف انہوں نے یہاں مطلب کچھ جو ہے وہ مثالیں بھی دی ہیں۔ موضوع کی اہمیت میں نے کہا آپ یا تو تعارف کے اندر ہی اس کو ذکر کر دیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اہمیت کو الگ یعنی جس موضوع پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ وہ چیزیں ذکر کریں جس سے پتہ چلے کہ یہ موضوع واقعہ ہی ضرورت تھی اور یہ اہم ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ ایک دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھنے والے کو بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پہ کام ہونے کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے مطلب یہ چیزیں اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے اسباب اختیار موضوع، کہ آپ نے موضوع اختیار کیوں کیا ہے۔ اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے تعلیمی کسی مرحلے میں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کہیں کہ اس مرحلے کے اندر چونکہ یہ مطلوب تھا، اس مرحلے کے اندر چونکہ لازمی ہے کہ کوئی موضوع اختیار کیا جائے لہٰذا میں نے اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیگر اسباب ذکر کریں، مثلا آپ کہیں کہ اس موضوع پر پہلے کام ہوا ہے کافی لیکن اس کے اندر یہ کمی تھی تو میں نے کہا اس کو پورا کیا جائے، یا اس کے اندر اس چیز کا فقدان نظر آیا تو میں نے کہا اس کو پورا کیا جائے، یا مثلا اس کے اندر بہت زیادہ مطلب طوالت ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ طول دیا گیا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے، یا کوئی بھی آپ اس کے اندر اسباب 4 5 6 7 زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اسباب نہیں ہو سکتے۔ باقی بنانا چاہیں تو آپ چاہے ایک 4 5 صفحات اس پہ لکھ لیں، لیکن اصل بنیادی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ آپ نے اس موضوع کو ہی کیوں اختیار کیا ہے، آپ نے اس موضوع کو ہی کیوں اختیار کیا ہے، تو یہ اسباب آپ نے اس کے اندر ذکر کرنا ہوتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً یہاں یہی چیزیں ذکر کی جو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کر دی۔ مثلا انہوں نے کہا مذکورہ موضوع کو اختیار کرنے کے اسباب کچھ یوں ہو سکتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں جو تنازع یعنی اختلافات ہیں، کسی قوم کی دوسری قوم کے ساتھ تنازع کو ختم کرنے اور اس کے متعدد حل تلاش کرنا بھی ہو سکتا ہے مثلا، یا کوئی اور موضوع ہو سکتا ہے۔
تو انہوں نے یہاں ایک موضوع ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس موضوع کے اختیار کرنے کے اسباب کچھ یوں ہو سکتے ہیں. تحقیق کار کے علاقے یا ملک میں مسیح لوگ رہتے ہیں مثلا، تو وہ کہے کہ میرے علاقے کے اندر چونکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا اس موضوع پہ تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کار کو مسلم مسیحی تنازعات کی موجودگی میں قیام امن کے لیے بہتر کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑ رہی، یا کسی مثلا ادارے کے اندر اگر کوئی خاص مطلب کہ نتیجہ صحیح واضح نہیں یا نتائج صحیح نہیں آ رہے سامنے، تو اس کے حل کے لیے اگر وہ کہے کہ جی فلاں علاقے کے اندر چونکہ یہ مسائل تھے تو اس وجہ سے میں نے کہا ایک حل پیش، مثلا نوجوانوں کے مسائل ہیں تو اس کا حل میں نے کہا پیش کیا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں وہی ہیں، بس اس کو تھوڑا انہوں نے موضوع ایک دے کر اس کی طرف ٹچ دے کر جو ہے وہ انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا. موضوع پر تحقیق کے اہداف. اہداف کا مطلب ہوتا ہے ٹارگٹ. اہداف کہتے ہیں ٹارگٹ کو، کہ اس تحقیق سے آپ کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا نتائج لانا چاہتے ہیں. اہداف آپ نتائج بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نتائج بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہر محقق کے کوئی اہداف ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ لکھیں کہ اس کے اندر آپ کا ہدف کیا ہے. آپ کہیں مثلا میں اس کے اندر فلاں مسئلے کے اندر ایک جو ہے وہ عادلانہ نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، عدل و انصاف پر مبنی ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں، یا ایک عدل و انصاف پر مبنی تحقیق لانا چاہتا ہوں، یا ایک قواعد و رسول پر مبنی تحقیق لانا چاہتا ہوں، یا فلاں فلاں ایک دو تین چار جتنی چیزیں بنتی ہیں آپ اس کے اندر ٹارگٹ اور جو اہداف اور مقاصد ہیں ان کو آپ ذکر کریں. اسی موضوع کو انہوں نے یہاں اس کے چند ایک اہداف ذکر کیے ہیں کہ تحقیق کار کو نصارہ کے عقائد کے بارے میں اصل قرآنی موقف براہ راست جاننے اور سیکھنے میں مدد ملے گی. مثلا تحقیق کار کو نصارہ کی عبادات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، اس سلسلے میں سنی سنائی باتوں کے مطلب انسان پیچھے نہ لگے اور اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہاں ذکر کی گئی. پانچویں چیز انہوں نے یہاں ذکر کی ہے موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ. اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تحقیقات اور ایک ہے کتابیں. ایک ہے تحقیقات اور ایک ہے کتابیں. لیکن عموماً جو طلبہ سے یعنی جو اس مرحلے میں مطلوب ہوتا ہے ایم فل پی ایچ ڈی، اس کے اندر تحقیقات کا مطلب جو پہلے تحقیقات ہوئی ہیں، مطلب جو پہلے مقالہ جات وغیرہ تھیسز لکھے گئے آپ ان کی طرف اشارہ کریں. اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ آپ کے مقالے کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک ہے جن کا مطلب ڈائریکٹ نہیں، بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہے. بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مقالے کا ایک جز آپ کے موضوع سے متعلق ہے، ایک جز اس کا آپ کے موضوع سے، اس کو بھی آپ ذکر کریں گے. آپ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک موضوع اختیار کیا، اب آپ کو پتا ہے کہ یا تو آپ کے موضوع سے ملتا جلتا موضوع پہلے مکمل اس پہ تحقیق ہو چکی ہے تو آپ اس کو ذکر کریں اور یہ بتائیں کہ اگرچہ یہ اس موضوع سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اندر یہ نقص ہے، اس نقص کو بیان کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا ایسے موضوع پاس نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا دفاع نہیں کرتے. اگر موضوع سیم ہو یا اجزاء سیم ہو تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ موضوع تو پہلے لکھا جا چکا ہے، آپ کو کیا پڑی کہ آپ اس پہ لکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر آپ اس جو گزشتہ تحقیقات ہیں سابقہ ان کا عنوان لکھیں، فلاں مقالہ ہے، فلاں یونیورسٹی میں لکھا گیا ہے، فلاں اس کا باحث یا محقق ہے، اور فلاں مرحلے میں پی ایچ ڈی میں یا ایم فل میں. پھر آپ لکھیں کہ اس کے پورا خطہ ذکر کرنا پڑتا ہے، پورا خطہ ذکر کرنا پڑتا ہے اس کا خاکہ، کہ اس کے اندر اتنے ابواب ہیں، اتنی فصول ہیں، پہلی فصل فلاں چیز کے بارے میں، دوسری فلاں چیز کے بارے میں، تیسری فلاں، لیکن اس میں باحث نے یا محقق نے کمی کی ہے یا اس کے اندر یہ کیا ہے، نقص چھوڑا ہے، یا اس کے اندر اس نے صحیح تحقیق نہیں پیش کی. مطلب آپ اس کی پہلے تو خوبی کی طرف اشارہ کریں، یہ ایک ادب ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جب آپ کسی سابقہ تحقیقات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں پہلے اس کی تعریف کریں، پہلے اس کی تعریف کریں، آتے ہی نہ اس کا کباڑہ کر دیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو تو پتہ نہیں، یہ وہ نہیں. آپ پہلے کہیں کہ محقق نے، باحث نے اس میں بڑی اچھی کوشش کی ہے اور تحقیقی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اس نے مطلب یہ ہے کہ بہترین تحقیق پیش کی ہے، لیکن اس کے اندر جیسے ہر تحقیق کے اندر ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے اور انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی فلاں فلاں پہلو جو ہیں اس میں تشنگی رہ گئی ہے یا اس کے اندر نقص رہ گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو پورا کیا. میرے موضوع کا تعلق صرف فلاں جز کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بھی اس نے کمی چھوڑی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو پورا کر دو. یا آپ کہیں کہ وہ مقالہ یا وہ جو تحقیق ہے بہت بہترین ہے لیکن اس کے فلاں باب کے اندر فلاں چیز کے اندر نقص ہے، میں نے کہا کہ اس کو پورا کیا جائے مثلا. اچھا، یہ تو ہے کہ اگر سیم اجزاء آپ کے ملتے جلتے ہیں، پھر آپ بتائیں کہ بھئی آپ اضافی کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر
سیم نہیں، ایک باب یا ایک فصل آپ کے موضوع سے متعلق ہے، تو آپ کہیں مثلا وہ مقالہ جو ہے وہ اس کا موضوع مختلف ہے، صرف اس کا آخری جو باب کا حصہ ہے وہ میرے موضوع سے جڑتا ہے، لیکن وہ بھی اس نے اس کے اندر تفصیل سے بحث نہیں کی، اور میں تفصیل سے اس پر بحث کروں گا یا تفصیل سے اس پہ تحقیق لکھوں گا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دراسات سابقہ یعنی گزشتہ جو تحقیقی کام ہے اس کا جائزہ لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ان تحقیقات کے نام لکھیں، ان کے محققین کے نام لکھیں، اور پھر آپ لکھیں کہ کیا کتنا حصہ اس کا آپ کے موضوع سے ملتا جلتا ہے، اور پھر آپ اس کے اندر اضافی کیا کریں گے، اور اس کے اندر کیا مطلب اس کی خوبی ہے اور اس کے اندر نقص کیا ہے۔ اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سابقہ کام کا جائزہ آپ نے لینا ہے اور ان کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں، اگر تو آپ تحقیق لکھ رہے ہیں کسی کتاب کی تو پھر آپ اس کتاب کا ذکر کریں گے، وگرنہ کتاب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اس مقالے کا عنوان لکھیں اور محقق کا نام لکھیں، اور اس کے جو خاکہ ہے اس کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے آپ بتائیں کہ بھئی آپ اس کے اندر اضافی کام کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میں مشترک چیزیں سیم کیا ہیں اور مختلف کیا ہیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے سابقہ تحقیقات کا جائزہ لینے کا۔ یہ چیزیں انہوں نے کافی چیزیں ذکر کی، انشاءاللہ آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے، یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ یہ چیزیں بتا۔ موضوع پر تحقیق کی بنیادی سوالات، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب موضوع تحقیق کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کئی سوالات آتے ہیں، کئی سوالات، بسا اوقات یہ سوالات جو ہیں وہ کسی ایک باب سے متعلق ہوتے ہیں، بسا اوقات دو ابواب سے، بسا اوقات پوری تحقیق سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان سوالات کی طرف اشارہ کر کے پھر ان کا جواب دینا ہوتا ہے، پھر ان کا جواب، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بحث کے اندر ہو، ضروری نہیں کہ ہر تحقیق کے اندر ہو، اگر اس کے اندر کوئی سوالات بنتے ہیں تو آپ بنیادی سوالات کی نیچے جو ہے وہ سوالات کی طرف اشارہ کریں گے، مثلا اچھا اس کے اندر فلاں طلبہ کا کیا حال ہوگا، یا فلاں لوگوں کی تحقیق کیا ہوگی، یا فلاں اس کے اندر مطلب کہ جائزہ کیسے لیا جائے گا فلاں چیز کا، اشارات کر کے پھر آپ اس کی طرف جو ہے وہ آپ جواب، سوال کی نوعیت، ظرف مکان، کہاں کہاں پر، کیسے کیسے، ظرف زمان، کب، مطلب افراد، مقدار، ماہیت، مطلب ماہیت معنی کفیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی، انشاءاللہ اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن عموماً یہ ہر موضوع کے اندر نہیں ہوتا، اگر ہیں تو آپ لکھیں گے، اگر نہیں تو آپ اس کو نہیں لکھیں گے۔ مثلا کہتے ہیں کہ اگر سابقہ صفحات میں مذکورہ موضوع کی مثال لیں تو اس کے سوالات کچھ یوں ہو سکتے ہیں: قرآن کریم نے نصارہ کے عقائد اور عبادات کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ یعنی یہ اصل میں سوالات کا مقصد ہوتا ہے کہ جو قاری ہے، پڑھنے والا، اس کے اندر شوق پیدا کرنا، اور مطلب اس کو اور زیادہ اس کے ذہن کو متوجہ کرنا اس طرف کہ آپ کو یہ چیزوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات یہاں سے ملیں گے۔ مفروضات یا فرضیہ یا تحقیق، بعض محققین کے اندر موضوع پر تحقیق کے لیے تیار کیے گئے خاکے میں تحقیق کے بنیادی سوالات کے بعد مفروضات، فرضیات لکھنے چاہیے، یعنی تحقیق کے لیے اٹھائے گئے سوالات کے کیا متوقع جوابات ہو سکتے ہیں، وہی اس کے فرضی جوابات یعنی کیا بنتے ہیں یہ اصل میں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، بس سوالات کی طرف اشارہ کر دیں، جوابات بیچ میں آپ کے تحقیق کے اندر ہی مل جائیں گے۔ موضوع پر تحقیق کی حدود، یعنی آپ جب تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حد بندی کریں، جس قدر آپ حد بندی کریں گے اس قدر آسانی میں رہیں گے، وگرنہ مناقشہ کرنے والا جو مناقش ہوتا ہے نا وہ اعتراض کرے گا، اچھا آپ نے پھر یہ کیوں نہیں بیان کیا، آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا، یہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے، تو آپ اس وقت کہہ دیں کہ میرا تو یہ موضوع ہی نہیں، میں نے تو حد بندی کی ہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک، فلاں دور سے لے کر فلاں دور تک، یا فلاں کتاب سے لے کر فلاں کتاب تک، یا فلاں ناموں سے لے کر فلاں ناموں تک مثلا، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے، تو حد بندی سے فائدہ ہوتا ہے کہ اعتراض سے آپ بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میدان بہت وسیع ہے تحقیق کا، تو اس وسیع میدان کو آپ محدود کر لیتے ہیں، تو ایک تو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، مواد جمع کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اعتراض وغیرہ سے بچ جاتا ہے، اور نمبر بھی کم کٹتے ہیں، چونکہ آپ نے حد بندی کی ہوئی ہے، اور اس حد کے اندر رہ کر آپ اگر تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ پہلے چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں کہ آپ حد بندی کریں، کہ آپ مثلا جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، ناموں کے اعتبار سے، اور ناموں میں سے آگے نوعیت کے اعتبار سے کہ کن چیزوں کے ناموں کے بارے میں آپ جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے موضوع پر تحقیق کا منہج۔ منہج کا معنی طریقہ، آپ اس کے اندر بتائیں کہ میں کون سے طریقے کے مطابق یہ تحقیق کروں گا۔ اب آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں تقابلی ہے، تجزیاتی ہے، تنقیدی ہے، کیا ہے؟
آپ اس ابھی پیچھے ہم نے پڑھا وہ ذکر کریں آپ، پھر آپ بتائیں حوالے کہاں سے لیں گے. آپ کہیں جی اگر اگر حدیث جو ہے وہ سیاستہ میں ہے تو میں بخاری مسلم پہ اکتفا کروں گا مثلا، یا اگر سیاستہ میں ہے تو میں دوسرے مصادر ذکر نہیں کروں گا، الا کہ کوئی اضافی اگر الفاظ ہیں تو ان کو میں تخریج کروں گا ان کی دیگر کتابوں سے بھی، لیکن اصل یہ ہے کہ میں سیاستہ پہ اکتفا کروں گا. اور اسی طرح مثلا نص نقل کرتے ہوئے میں فلاں اپنا رمز بناؤں گا یا فلاں، یہ آپ کا اپنی شروط ہے، آپ جو چاہیں رکھ سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو چاہیں، ایک کچھ چیزیں ہیں لازمی، کچھ چیزیں ہوتی اختیاری، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ طریقہ رکھیں. جیسے ہم نے کہا کہ یہ مطلوبہ طریقے تحقیقی ہے، منجی ہے، تحلیلی ہے، تجزیاتی ہے. لیکن آگے یہ ہے کہ آپ نص نقل کرتے ہوئے، عبارت نقل کرتے ہوئے آپ اس کے اندر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، حدیث کی تخریج کے اندر آپ کیا تحقیق طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، حوالہ جات کے اندر آپ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اپنے بنا سکتے ہیں جو چاہیں. اور یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو باریک اور دقیق بنا کے رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اعتراض وغیرہ. موضوع کے ابواب اور فصول یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اور اس کا تعلق اصل میں جو مین ٹائٹل ہوتا ہے نا، عنوان تحقیق کا، اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر وہ یعنی محدود الفاظ میں، بہترین الفاظ میں، جامع معنی الفاظ میں، جو تین میں نے شرطیں ذکر کی، اگر اس کے مطابق آپ اپنا موضوع بناتے ہیں نا، مین ٹائٹل اپنی تحقیق کا، تو آپ کے لیے ابواب اور فصول بنانا بھی آسان ہو. اور اگر آپ مین ٹائٹل لمبا بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیسے ابواب اور فصول بنا دی. مثلا یہ آخری چیزوں نے ذکر کی ہے، تو مثلا میں آپ کے سامنے یہ صرف بطور فائدے کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے، مثلا مقالہ ہے جامعہ اسلامیہ کا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ اس کا مین ٹائٹل ہے، پہلا پیج ہے. یہ مونوگرام وغیرہ یہ لگانا پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں ساری چیزیں. یہ ہے مثلا المباحث العقدیہ المتعلقۃ بالتسمیۃ والکنا والالقاب جمعا و دراستاً. جمعن کا معنی یہ مسائل میں جمع کروں گا، و دراستاً ان کی تحقیق کروں گا. اچھا، اب یہاں دیکھیں اس موضوع پہ اگر آپ غور کریں، اور یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ موضوعات آپ لوگ لائیں گے، اور ان موضوعات کی کلاس کے دوران آپ سے میں ابواب اور فصول بنواؤں گا. آپ نے موضوع لے کے آنے ہیں، اور ان موضوعات کی روشنی میں ہم خود یہاں کلاس کے اندر بنائیں گے کہ اس سے کتنے باب بن سکتے ہیں، اس سے کتنی فصلیں بن سکتی ہیں. ہم نے اندر نہیں جانا دیکھنا، یہاں سے ہم نے اس کو طے کرنا ہے. مثلا المباحث العقدیہ المتعلقۃ بالتسمیہ والکنا والالقاب، ہمیں یہ پتا چل گیا کہ موضوع کا تعلق عقیدے سے، کیونکہ المباحث العقدیہ، عقدیہ مطلب پتا چل گیا پڑھنے والے کو کہ بھائی یہ موضوع عقیدے سے متعلق ہے. اچھا، عقیدے میں آگے پھر بہت زیادہ موضوعات ہیں. اس موضوع کا تعلق عقیدے کے کن مسائل سے؟ التسمیہ ناموں سے، الکنا کنیت سے، القاب القاب یعنی ناموں اور کنیت اور القاب کے وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے، عقیدے کے مسائل. چلیے جی، اب ہم غور کریں گے. مثلا نام ہے، کنیت ہے، القاب ہے. آپ دیکھیں کہ ان ناموں کے مسائل کتنے ہیں، کنیت اور القاب کے جو عقیدے کے مسائل ہیں، کیا وہ ناموں کے مسائل کے برابر دونوں ہیں یا تینوں کے برابر برابر ہیں؟ اگر تو تینوں کے مسائل برابر برابر ہیں تو آپ 3 ابواب بنا لیں، 3 باب بنا لیں. ایک باب تسمیہ کا، دوسرا کنا کا، تیسرا القاب کا، پھر آگے ان کی فصلیں بنا لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنا اور القاب کے مسائل جو ہیں وہ تسمیہ کے برابر ہیں دونوں کے مل کر، تو آپ 2 باب بنا لیں. آپ کہیں الباب الاول موضوع وہی رہے گا، المباحث العقدیہ المتعلقہ بالتسمیہ، یہ باب اول ہے. المباحث العقدیہ المتعلقہ بالکنا والالقاب، یہ دوسرا باب ہو گیا. تو اس طرح کر کے مثلا آپ موضوع کو تقسیم کر سکتے ہیں ابواب اور فصول میں. تو کل آپ لوگ جو ہے، آپ میں سے ہر ایک موضوع لے کے آئے گا، کوئی بھی موضوع ہم کلاس کے دوران اس کے بنائیں گے، فصول اور ابواب بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس انداز میں باب اور فصلیں بنائی جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.